ہاں تو بھائی کیا حال ہیں، خیریت سے ہیں سب لوگ؟ میرا نام محمد سعود ہے اور یہ میری فرسٹ ویڈیو ہے یوٹیوب پر، مطلب جو میں بلاگ بنا کے بھیج رہا ہوں، باقی شارٹس وغیرہ تو کافی سارے ہیں میرے۔ تو آج ہم ہیں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ تھوڑی سی بات کرنی تھی، اور پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے آپ سے۔ بات یہ کرنی تھی کہ پاکستان کے حالات آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، اور بہت سارے معاملات ایسے ہو چکے ہیں جو ہونے نہیں چاہیے تھے۔ یہ آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے کیا معاملات ہیں کیا نہیں ہیں۔ تو بس آپ لوگوں سے یہ بات کرنی تھی کہ بھائی پچھلے 70 سالوں میں 75 سالوں میں ہم آزاد ہوئے ہی نہیں اور نہ ہی آگے آسرا لگ رہا ہے آزاد ہونے کا۔ اس کی بھی ایک مین ریزن میں آپ کو بتاؤں، مین ریزن یہ نہیں کہ چھوٹے موٹے ریزنز آپ کو بتاؤں گا، میں آپ کو مین ریزن بتا دوں۔ ایک ہی ریزن ہے صرف پاکستان کو تباہی میں لے جانے کا مقصد، جو یہودی نے ہمارے اوپر دیکھا ہے، وہ صرف ایک ہی ریزن ہے، اور وہ ہے ہماری عوام کا اتحاد۔ ہماری عوام اتنی جاہل، اتنی، بس میں آپ کو کچھ کہنا نہیں چاہ رہا، ایسے الفاظ میرے منہ سے نکلیں گے اچھی بات نہیں ہے، اور نہ ہی میں ایسے الفاظ نکالنا چاہ رہا ہوں۔ تو ہماری جو عوام ہے اس کا ماننا یہ ہے، مطلب میں نے جو دیکھا ہے دنیا میں نے جو مطلب پاکستان کے اندر دیکھا ہے لوگوں کا، کیا نام ہے، نو ہاؤ لیے لوگوں سے، کہ ان کا ماننا کیا ہے۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ بھائی سب چیزیں ہیں پیسہ، پیسے سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ اللہ واللہ سب سائڈ میں رکھ دیا لوگوں نے، کوئی خدا کوئی کچھ نہیں ہے، سب ایتھیسٹ ہوئے ہوئے سالے، سب ایتھیسٹ ہوئے ہوئے۔ ہم پچھلے 70 سال سے جو کام کرتے ہوئے آ رہے ہیں وہی کام کر رہے ہیں ابھی تک، نہ کوئی چینج ہوا ہے نہ کچھ ہوا ہے۔ جیسے گندا تھا پاکستان ویسے ہی گندا ہے پاکستان، جیسے عوام جاہل تھی ویسی عوام جاہل ہے، پڑھی لکھی، پڑھ لکھ کے بھی جاہلانہ حرکتیں ہو رہی ہیں۔ جو پولیٹیشنز ہیں ہمارے، پولیٹیشنز تباہ ہو چکے ہیں پیسے کی لالچ میں، پیسے کے اندر اندھے ہو چکے ہیں، اندھے بالکل۔ تو بس آپ لوگوں سے مقصد بات کرنے کا یہی ہے کہ پاکستان کا سسٹم ہے وہ فیل کی طرف جا نہیں رہا ہے، فیل ہو چکا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہم عوام ہیں، ہم لوگ ہیں، آپ نہیں ہیں، یہ پولیٹیشنز نہیں ہیں، یہ بیوروکریٹس اور اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں ہے، نہ پارٹیاں نہ کچھ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ جنہوں نے پاکستان کو خراب کیا، جنہوں نے پاکستان کو کھایا، جنہوں نے پاکستان کی ماں بہنیں کی، وہ پاکستان کی عوام ہے، جاہل ترین پڑھی لکھی جاہل عوام، جس کے اندر میں بھی شامل ہوں۔ آپ یہ نہیں سمجھیں کہ میں آپ لوگوں کو بول رہا ہوں، میں بھی شامل ہوں جس کے اندر۔ جہاں کچھ الیکشن ہوتے ہیں ہم کسی اور کو ووٹ دے دیتے ہیں، مطلب جو ملک کی سلامتی نہیں چاہتا، اور بعد میں جب وہ مار رہا ہوتا ہے عوام کی، اس پہ عوام خوش ہے، اس پہ 2 نیوز اینکر جا کے باتیں کر لیں گے کہ ایسا ہو رہا ہے تو ایسا کر لو، یہ ہو رہا ہے، کیا نام ہے، آپ کو پیٹرول آپ کا مہنگا ہو گیا تو آپ کیا کریں گے، آپ احتجاج کریں گے، یہ نہیں کریں گے۔ نیوز والے اپنی رشتہ دے رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو بات صرف اتنی سی ہے کہ بھائی خدا کے لیے ایک ہو جاؤ، سندھی پنجابی مہاجر بلوچی گلگیتی سب چیزوں کا جھگڑا چھوڑ دو، یقین مانو تمہاری نسلیں تباہ ہو جائیں گی، نسلوں کی نسلیں، تم ہسٹری میں یاد بھی نہیں رہو گے کہ تمہاری جیسی عوام کوئی قوم تھی، تمہاری جیسی کوئی قوم تھی، تم یاد بھی نہیں رہے گا لوگوں کو، لکھنے کی تو بات دور ہے کہ یاد بھی نہیں رہے گا کہ پاکستان کی عوام تھی کوئی۔ ہم سمجھ رہے کہ نہیں بھائی ہم پاکستانی ہیں، اسلام کا غلبہ ہے اور اسلام ہے ہمارا، اور دین اسلام کے ہم چلتے ہیں اور ہم سب کے اوپر غالب آئیں گے۔ ابے تم دین اسلام کی تو بات تو چھوڑو، تم نماز کا طریقہ صحیح سے نہیں آتا آپ لوگوں کو، میں بھی مطلب ہم لوگوں کو نماز کا طریقہ نہیں آتا۔ جو ہمارے علماء ہیں، علماء کرام ہیں، وہ سیاست میں لگے ہوئے ہیں، نماز کا طریقہ کون سکھائے گا؟ بھائی علماء، مولوی سسٹم، یہ سب چیزیں ہمارے دین میں ختم ہے، دین میں ہے ہی نہیں۔
ہر ماں باپ کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو قرآن شریف پڑھائیں بامعنی، نماز سکھائیں، قرآن کی تعلیم دیں. ہر ماں باپ کو جب وہ بچہ شروع سے بچپن سے لینا جائے گا قرآن کی تعلیم یا ان سب چیزوں کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، دین کی تعلیم، تو اس کو کیا ضرورت ہے کسی علماء کے پاس جانے کی؟ یہ بتائیں آپ مجھے. نہیں ہے کوئی ضرورت اس کو علماء کے پاس جانے کی جب اس کی اماں ہی اس کو گھر پہ قرآن شریف پڑھا رہی ہیں. اس کی اماں نے اس کی اماں سے پڑھا، اس کی اماں نے اس کی اماں سے پڑھا. اور ہر مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے کہ اپنے گھر کی جو محلے کی مسجد ہے وہاں جا کے نماز پڑھائے. ہم نے یہاں باندھا ہوا ہے پنجاب سے، کوئٹہ سے، کہاں سے، جہاں سے بھی ہمارے جو امام آتے ہیں، اچھی بات ہے وہ آ رہے ہیں، اچھی بات ہے، ایسی بات نہیں ہے. لیکن جب آپ ایک علاقے کی مسجد ہے تو آپ کیوں خود کام نہیں کر رہے؟ کیوں خود آپ اس کے اندر جا کے صفائی نہیں کر رہے؟ کیوں خود آپ اس کے اندر نماز نہیں پڑھا رہے؟ کیوں آپ خود بچوں کو دینی تعلیم نہیں دے رہے؟ آپ دوسرے بندے کیوں بلا رہے ہو؟ آپ کے علاقے کی مسجد ہے، کسی نے منع بھی نہیں کیا آپ کو، کوئی روک بھی نہیں رہا آپ کو کہ یار آپ جا کے یہ کام کرو. کوئی روکے گا آپ کو؟ یہ بتائیں. تو بس بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا کے لیے دین اسلام پہ آ جاؤ، خدا کے لیے دین اسلام پہ آ جاؤ، تاکہ تمہارا ملک بھی سدھر جائے، تمہاری نسلیں بھی سدھر جائیں، ہر چیز سدھر جائے. یہ مہنگائی انفلیشن وغیرہ سب بیکار باتیں ہیں. اصل بات ہے دین اور دنیا. دین کے حساب سے دنیا کو لے کے چلنا ہے، اور ہم وہی الٹا کر رہے ہیں، ہم دنیا کے حساب سے دین کو لے کے چل رہے ہیں. باقی اگر آپ کو یہ کرنا ہی ہے تو زندگی گزرتی رہے گی تباہی میں، اور کچھ نہیں ہے. آج بھی تقریباً 1 کروڑ سے زائد نوجوان باہر جا چکا ہے، اور ہم بھی لگے ہوئے ہیں بھائی. ہم نہیں کہ آپ کے اندر بھی کروڑوں لوگ لگے ہوں گے جو نکل جائیں پاکستان سے اور اپنی فیملی کو سپورٹ کریں. ابے بھائی، خدا کے لیے یہاں رہ کے اپنے دین اسلام کی طریقے سے زندگی گزارو، اور پاکستان کو اور پاکستان کی عوام بھائی ایکا کر لو، ایکا کر لو. اس سے پہلے تمہاری نسلیں تباہ ہو جائیں، اس سے پہلے تمہاری نسلیں تباہ ہو جائیں. ایکا کر لو، خدا کے واسطے ایکا کر لو، خدا کے واسطے. بس اتنی سی بات کرنی تھی آپ سے. پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اچھا، ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا. انشاءاللہ آنے والی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں گی. اور یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا. تھینک یو. اللہ حافظ.